کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا، جب بھی میں کہوں کہ فلاں بہت اچھا ہے تو تم اس کو سونے کے سکوں کا ایک تھیلا دے دو جس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ جب وہ ایک جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جنگل میں اپنے گھر کے پاس ایک درخت لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو کچھ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ آدمی بہت بوڑھا دکھائی دیتا ہے، وہ ایک درخت لگا رہا ہے، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ وہ اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتا، تو پھر وہ یہ درخت کیوں لگا رہا ہے؟ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو آج شام ہی اس کے محل میں بلایا جائے۔ شام کو وہ بوڑھا آدمی اس بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنے برس ہے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میری عمر 82 برس ہے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جو پودا تم آج لگا رہے ہو وہ پھل دینے میں کتنا وقت لگائے گا؟ اس بوڑھے آدمی نے کچھ لمحہ سوچا اور پھر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جو پودا آج میں نے لگایا ہے وہ 10 سے 12 برس تک پھل دینے کے قابل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے آدمی سے دوبارہ سوال کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مزید کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، لیکن اگر میں اپنی صحت کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مزید 4 سے 5 برس تک زندہ رہوں گا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پودا تم آج لگا رہے ہو تم کبھی بھی اس کا پھل نہیں کھا سکو گے، تو پھر تم یہ درخت لگانے میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ اس عمر میں تو تمہیں اپنے گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ اس پر اس بوڑھے آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ نے میرے گھر کے ارد گرد بہت سارے پھلوں کے درخت دیکھے ہوں گے۔ یہ پودے میرے دادا نے اس وقت لگائے تھے جب وہ میری عمر کے تھے۔ اگر انہوں نے بھی ایسا ہی سوچا ہوتا تو مجھے اور میرے بچوں کو کھانے کے لیے یہ پھل کبھی نہ ملتے۔ جس طرح کسی اور نے درخت لگایا اور مجھے آج کھانے کو ملا، اسی طرح آج میں یہ پودے لگاؤں گا تو کل کسی اور کو پھل کھانے کو ملیں گے۔ اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ آج میں دوسروں کے لیے درخت لگاؤں۔ کسی کو ہمیشہ صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے۔ اس بوڑھے آدمی سے یہ جواب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وہ بے ساختہ بولا، یہ تو بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی دربار میں موجود غلاموں نے بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے، وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھیلا لے آئے اور اس بوڑھے آدمی کو دے دیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، جو پودا آج میں نے لگایا وہ کافی سالوں بعد پھل دے گا، لیکن اس کا پھل میں نے آج اس سونے کے سکوں کی شکل میں وصول کر لیا۔ اس بوڑھے شخص کی یہ الفاظ سننے کے بعد بادشاہ کے منہ سے دوبارہ بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ جب بادشاہ کے غلاموں نے دوبارہ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ 2 مرتبہ سنے تو انہوں نے دوبارہ اس بوڑھے آدمی کو سونے کے سکوں سے بھرے 2 تھیلے دے دیے۔ بوڑھے آدمی نے وہ تینوں سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے تھیلے اٹھائے اور خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا۔ دوستو، ہم زندگی میں جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ بھی توقع نہیں کر رہے ہوتے تو آنے والے وقت میں ایک دن آپ کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ آج ایک پودا لگاتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد جب وہ پودا بڑھتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کا پھل کھائیں گے، تو پھر آپ کو ان کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھے کام مختلف طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں۔ آپ غریب لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں، غریب بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، معذور افراد کی مدد کر سکتے ہیں، بے گھر افراد کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی پودا لگا سکتے ہیں۔ بے لوث کیے گئے اعمال کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ جب آپ بے لوث نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً آپ دل میں خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے بے لوث کیے گئے کام کا نتیجہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ آج تک زندہ نہیں رہے جب تک کہ آپ نے کسی ایسے شخص کے لیے کچھ نہ کیا ہو جو آپ کو کچھ ادا نہیں کر سکتا۔